اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو 5 میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ 7 منٹ سے زیادہ نہ ہو، یہ اردو میں، کیونکہ میں پرسوں اسلام آباد میں تھا تو دنیا میں پنجابی بچے بھی بیمار ہیں، لوگ بھی بیمار ہیں۔ بیماریاں کچھ بھی نہیں ہیں، دل کے اٹیک کوئی بیماری نہیں ہے، یہ دل کا تکلیف ہے۔ کمر میں درد جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تکلیف ہے کیوں آیا ہے۔ جوڑوں میں درد کے جو ہیں یہ بیماریاں نہیں ہیں، جوڑوں میں درد کیوں آتے ہیں۔ ڈپریشن کوئی بیماری نہیں ہے، ڈپریشن کیوں ہے۔ پسینے آنا کوئی بیماری نہیں ہے، سر میں درد کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف تکالیف ہے۔ کرونا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کرونا کی خاطر خدا کے لیے میں تو سب کو پتہ ہے، کیونکہ سالار کا بھی ایک رشتہ دار فوت ہوا تھا، بہت ایک جنتی انسان ہے، دیر کا تعلق ہے اس سے، مگر اس نے اپنے ٹائم لائن پہ لکھا تھا کہ میرے بانجے کا انتقال ہوا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ مکر کر رہے ہیں، پرو رہے، تو اس نے کہا تھا کہ کیا میں خودکشی کروں۔ تو میرے خیال میں کسی نے مذاق میں لکھا ہوگا، حالانکہ کسی کے غم پہ دوسروں کو کبھی خوشی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی مرے اور ایسا مرے کہ جیسا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی، تو اس پہ بھی لوگ کہ یار کاش نہ مر جاتے، اور شاید وہ مسلمان ہو جاتے اور یا انسان کے کام آتے۔ مگر اگر کوئی جہاد میں مر جائے اور شہید ہو جائے تو اس پہ خوشی ہونا چاہیے مسلمان کے لیے، اور اگر جہاد میں غیر مسلموں کو جتنا مارے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ تو انہاؤ کرونا کچھ بھی نہیں ہے، کرونا ایک جراثیم ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ ضرور ہو، کیونکہ میں کل نہیں تھا تو یہ آج یہ پڑا چینار، وہ پرسوں افغانستان صحیح، تو کیونکہ وہ لوگ آسٹریلیا سے آئے تھے، تو یہ ہمارا اس مہینے کا ایک ہفتہ ہمارا چھٹی تھا، تو وہ 7/2 کو میں آیا تھا، کل میں نہیں تھا۔ تو یہ وزیرستان، افغانستان، یہ لاہور، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لاہور میں بھی لوگ تکالیف میں ہیں، وزیرستان میں بھی ہے۔ تو دیکھو کرونا کا کیسا، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ ویڈیو آپ آج میں نے ایک ویڈیو شیئر کرنا ہے، اس میں خوبصورت بچی ہیں، سب اس پہ ماشاء اللہ کہنا۔ ان بچی کے نام ہے حورا بی بی۔ حورا بی بی، اس کی عمر ابھی 93 منتھ ہے، صاحب آباد سے یہ ریاض میں رہتے ہیں، اور 35 دن پہلے یہاں اس کی چیک اپ ہوئی تھی، اور اس کا ایکس رے غلط ہوا تھا، صحیح ہوا تھا، جو بھی تھا، مگر وہ جائنٹ بھی ٹھیک تھا۔ بچی بون وٹامن سن لائٹ سے ایک صحیح نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی کھڑے ہو سکتی ہیں۔ اس پہ 12-25 خرچہ آیا تھا، اس کے والد ویڈیو میں خود باتیں کریں گے۔ تو بہت خوبصورت بچی ہے، اللہ اس کو جنت دے۔ ابھی وہ بالکل صحیح اور صحیح ہو جائیں گے، 1 مہینے میں، اتنا 6 مہینے میں وہ بچی انشاءاللہ اسکول جانے کے قابل ہو جائیں گے یا کسی مدرسہ میں۔ تو آپ یہ ویڈیو پورا ضرور سنیں، کیونکہ میں تو اپریل 2015 سے لگا ہوا ہوں۔ تو آپ سب لوگوں کو درخواست ہے کہ کوئی ادھر آتا ہے تو خدا کے لیے اکیلا نہیں آنا، ہم اکیلا مریض کو کبھی نہیں دیکھیں گے کل سے۔ ہاں، اگر کوئی چھوٹا آ رہا ہے تو اس کے ساتھ بڑا ہو، اگر کوئی بڑا آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گھر کے رشتہ دار ہو۔ اگر بچے کو لے آنا ہے تو ان کے ساتھ خوراک ہو۔ اور پہلے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں کہ آپ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ باتوں پہ آپ گھر میں عمل کریں، کیونکہ میں تو 2015 سے لگا ہوا ہوں، 6 سال ہو گئی۔ 6 سال میں کتنے لوگوں کے جوڑے خراب ہوا ہوگا، کتنے لوگوں کو شوگر ہوا ہوگا، کتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک، کتنے لوگوں کو۔ تو قرآن پاک اور خزانہ حدیث سے کوئی بڑی سائنس نہیں ہے۔ آئیے پہلے یہ انگریزوں کا سائنس ڈسکس کرتے ہیں کہ جو انسان، جو خواتین جہاں بھی ہو دنیا میں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، میں پاگل ڈاکٹر صحیح، میں وٹامن ڈی ڈاکٹر صحیح، میں آپ سب پٹھانوں، سندھیوں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے ایسا نام دیا ہے کہ یہ دنیا میں ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ مگر یہ پاکستان کا خدمت کرنا ہے، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے ماں ہے، یہ ہمارے باپ ہے، اس دھرتی پہ ہمارا پیدائش ہوا ہے، اس زمین پہ ہمارا پیدائش ہوا ہے، اس میں ہمیں مرنا ہے، اس میں ہمیں جینا ہے۔ یہ نہ کسی لیڈر کا کام ہے، یہ نہ کسی آرمی والوں کا کام ہے، نہ کسی علماء کا کام ہے، سب لوگوں کو چاہیے کہ اس ملک کی خدمت کرے۔ سب ملک، مہنگائی جو ہے، میرے خیال میں مہنگائی کا علاج بہت آسان ہے کہ لوگوں کی تکالیف اگر کم ہو گئی اور ہیلتھ پہ جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جو میں نے نوٹ کیا ہے، تو اتنا خرچہ نہیں ہو رہا ہے، خواہ سندھی ہے، پنجابی ہے، جتنا ہے،
کیونکہ کینیڈا کا ہیلتھ بجٹ 82 ملین تھا. جب اس نے اپنے لوگوں کو اویئر کیا اباؤٹ وٹامن ڈی تو اس کے ہیلتھ بجٹ ابھی 22 بلین ہے. تو کل انشاءاللہ مورا سعید نے بھی یہ بہت سیریس لیا ہے کہ میرا خود یہ ویڈیو اگر کوئی پی ٹی آئی والے عمران خان کو پہنچائے تو وہ اس پہ عمل کرے گا، مجھے پتہ ہے. کیونکہ میرا تو ایک رائے ہے پاکستان کی ترقی کے لیے یہ تو ایسا ہوگا، مگر ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے. ٹارگٹ بعد میں آتا ہے، گول پہلے. گول میں نے اچیو کیا ہے کیونکہ کسی کو وٹامن ڈی کا پتہ نہیں تھا. ابھی پنجابی لوگ بھی کہتے ہیں، سندھی لوگ بات کپنی والوں کو پتہ نہیں تھا، کافی فارمیسیوٹیکل والا بھی بناتے ہیں. مگر میرا ایک رائے ہے کہ یہ درخت جو ہے روڈوں پہ کی اس کی کٹائی کرے، وہ درخت بیچ کر روڈوں کے سائڈ بنائیں. جیل میں جتنی جیلی لوگ ہیں اس کو دن میں کام کے لیے گراؤنڈ میں کہ وہ گراؤنڈ میں صفائی کرے جہاں بھی ہو، جیسا چائنیز لوگ ہیں، اور پھر جیلوں میں اندر اور دھوپ میں بھی بیٹھا کریں گے. اور پھر یہ گرمی کا موسم جب شروع ہو جائے تو 2 مہینے تک پوری گاڑی پہ پابندی کہ یہ لوگ دھوپ میں گھومے، پھر یہ خود بخود پاکستان ترقی کرے گا اور صحیح ہو جائے گا. تو آئیے ابھی دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے انسانوں میں صحت کے مسائل کیسے ڈالے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں جو خواتین میں ہڈیوں کے وٹامن کی کمی ہو تو ان کے 70% خواتین کے بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں. بچے پیدا ہونے کے اور اسپتالوں کلینک میں ضرورت ہوتا ہے. پلیسنٹا پریویا ہے یا اکلیمشیا ہے یا ملٹی گریویڈا ہے، ٹوینز ہے، جو بھی ہے، ٹرانسفرس پوزیشن ہے، فولی ہائیڈرومنیز ہے. مگر پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. اور جن خواتین میں ہڈیوں کے وٹامن 70-80 ہو تو 400 گنا چانس ہوتا ہے کہ بچہ گھر میں. پھر بچہ گھر میں پیدا ہو، اسپتال میں پیدا ہو، لندن میں ہو، جرمنی میں ہو، مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے، جہاں بھی ہو، تو جیسا بچہ پیدا ماں کی دودھ میں ہڈیوں کے وٹامن اور میگنیشیم کم ہوتا ہے کہ بچے کی ضرورت پورا کرے. تو بچے کے کولے یعنی گوشت میں 2 لاکھ یونٹ کا وٹامن ڈی دینا چاہیے. پھر ہر مہینے کے بعد 2 لاکھ یونٹ. پھر جب 5 مہینے پہ پہنچ جائے تو انٹرنیشنل لائٹ ایسوسیشن دنیا میں ایک تنظیم ہے کہ بچے کے پیروں کا سکن 5 انچ اور 5 منٹ دھوپ میں روزانہ کہ اس کو ایکسپوز ہو، کہ اس پہ دھوپ کے شعاع پڑے. پھر 15 مہینے کے بعد 10 انچ روزانہ 3 سال تک. پھر 3 سال تک جب پہنچے تو پوری باڈی پہ 15 منٹ دھوپ. مگر ہم تو وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو کم از کم گھر میں جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو وہ اپنے پنڈلیوں اور بازو کے سکن پہ کم از کم 15 منٹ دھوپ ڈالنا چاہیے. ڈائریکٹ سکن پہ ڈائریکٹ شعاع پڑے. تو یہ شعاع کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ دھوپ میں، سورج میں الٹرا وائلٹ بی شعاع ہوتے ہیں تو وہ آ کے سکن کو ہٹ کرتے ہیں. یہ سکن میں 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے، 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول. یہ ہائیڈرو نہیں ہے، اسپیلنگ غلط ہوا ہے، 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے. تو جب سکن کو ہٹ کرتے ہیں الٹرا وائلٹ بی ریز، بیزیلی لے رہے اور اسپنجیوزم لے رہے تو وہ پری وٹامن ڈی میں چینج ہو جاتے ہیں. پھر سکن میں آئسومرائزیشن کے بعد کڈنی میں جگر میں آتی ہے، یعنی جگر لیور میں آ کے وہاں ہائیڈروکسیلیشن D2 بنتا ہے. پھر گردوں میں پہنچ کے وہاں ہارمون ڈی بنتے ہیں. کیونکہ یہ بون وٹامن جو ہے یہ ہڈیوں کے علاوہ بہت باڈی میں ایسے سیل نہیں ہے جس پر اثر نہیں ہے. اگر آپ سکن پر دھوپ نہ ڈالیں تو یہ انٹرنزک کولیسٹرول جو 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول جس کو کہتا ہے، یہ کولیسٹرول میں چینج ہو کے کولیسٹرول چربی زیادہ ہوتا ہے اور دنیا میں ہارٹ اٹیک اور فالج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹا ڈاکٹر، یہ پاگل ڈاکٹر آپ کے لیے دنیا کیسے چینج کرتا ہے. اور ٹارگٹ دیکھتے ہیں، ٹارگٹ اس کو کہتے ہیں جو موت کے بعد اچھی ہوتے ہیں. ہم نہیں ہوں گے. دیکھو پوری دنیا کے سائنسدانوں کو میرا چیلنج ہے کہ وہ ان صحت کے مسائل کا حل کیسے نکالتے ہیں. ابھی اس میں کرونا پہ آتے ہیں. کرونا سے نہیں ڈرنا. ابھی کرونا کی علاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرونا دوبارہ بھی نہ ہو جائے اور پہلے جس کو ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے. تو یہ ہڈیوں کے وٹامن جب یہ بچے کے بعد بھی سر، یہ آپ خاکوٹ سے ہے نا؟ یہ آپ کا بھائی جواد نام ہے نا؟ یہ جواد نے بھی کچھ گزارا کیا ہے؟ ابھی تو انشاءاللہ بہت گزارا کیا. اچھا اس کی باتیں کیونکہ آپ ویڈیو پورا نہیں سنتے آپ لوگ، یہ فضول باتیں آپ لوگ سنتے ہیں کیونکہ کوئی ٹک ٹاک سنتے ہیں، کوئی گانے سنتے ہیں، کوئی. تو خدا کی خاطر یہ 2-3 ویڈیو شیئر کر کے کوئی بچے ہمارے کلینک پہ نہ آئے، کیونکہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے. وہ لڑکی تھی، یہ لڑکا ہے، یہ لوگ پاکستان کو سنبھالے گی، یہ پاکستان کا فیوچر ہے. تو یہ ہڈیوں کے وٹامن انٹلیو میں پہنچ کے وہاں کیلشیم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لیے اور دانتوں کے لیے. میگنیشیم جذب کرتے ہیں. تو میگنیشیم جب بچوں میں کم تو بچوں کی پسینے آتے ہیں اور اس کی مسل نرز انڈر ڈیولپ، تو وہ باتیں نہیں کر سکتے ہیں، ڈرتے ہیں، فوبیا آٹزم زد کرتے ہیں، پسینے اس پہ آتے ہیں. بڑوں میں ڈپریشن کرتے ہیں.
پسینے آتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں. اگر جیسا میں 2015 سے مجھے پتہ نہیں تھا، میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہہ رہے میرے ماں کا اگر موت بھی ہوا ہے شاید اس میں 2.5 تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں. اور انگزائٹی کرتا ہے، لاس آف سیلف کانفیڈنس، یعنی لاس آف سیلف کانفیڈنس کا یہ ہے کہ انسان کام کر کے اس پہ شک کرتا ہے، اور دل دھڑکتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سوچتے ہیں، ڈپریشن، مینیا، ڈپریشن، انگزائٹی، پیروں میں جلن، پسینے بہت آ جاتے، کانسٹیپیشن قبض کو ہوتا ہے، اور یادداشت کم ہو جاتے ہیں، چکر آتا ہے. اور سب سے اہم چیزیں، جب ہڈیوں کے وٹامن کم ہو جائے تو باڈی میں زنک ہوتا ہے، زنک تو اس کا پراپر استعمال نہیں ہوتا ہے، تو قدرتی طاقت کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ جراثیموں کا مقابلہ کرے. تو ہمارے ملک میں کرونا ہوتا ہے کیونکہ وائرل انفیکشن ہے، ٹی بی، دمے کی بیماری، یہ تھروٹ انفیکشن، پھر رومیٹکس ڈیزیز، کانوں کی بیماری، الرجیز، مختلف قسم انفیکشن اور الرجی آتی ہے، اور آٹو امیون سسٹم باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. تو کولون کینسر ہوتا ہے، پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے، بریسٹ کینسر ہوتا ہے، لنگ کینسر ہوتا ہے، سوریسس ہوتا ہے، ویٹیلاگ ہوتا ہے، اور شوگر. اب یہ آتے ہیں کہ اگر ہڈیوں کے وٹامن کم ہو جائے تو کیلشیم پھر کیسے پیدا ہو جاتے ہیں باڈی میں. تو باڈی میں اگر آپ سن لائٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ میں کولیسٹرول کم ہے پھر بھی نہیں بنتا ہے، اور اگر آپ سن لائٹ میں نہیں بیٹھتے ہیں تو پیراتھائرائڈ ہارمون باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے. اس کو ہڈیوں کا دشمن بھی کہتا ہے، یا وہ چوہا جو درختوں کی جڑ کاٹتے ہیں. تو پھر یہ پیراتھائرائڈ ہارمون باڈی کے لیے کیلشیم پیدا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ہڈیوں سے کیلشیم کو نکالتے ہیں کہ باڈی کی ضرورت پورا ہو جائے. تو بچوں میں ریکٹس کرتا ہے، اسٹیمولیشیا، بڑوں میں جوڑوں کی بیماری، کمر کے درد، کیونکہ کمر میں چھوٹے چھوٹے مہرے ہیں، وہ کمزور ہو کے آخر میں اس کو شیاٹیکا کہتا ہے، اور یہ جوڑوں کی ہڈیاں خراب آخر میں اس کو آسٹیوآرتھرائٹس کہتا ہے. اور اسٹیمولیشیا، اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے وہ ہیں ہڈیاں ہیں بڑوں کے، وہ کمزور ہو کے سننا کم ہو جاتا ہے. اور وہ میگنیشیم سے کاکلیئر نرو کمزور ہو کے وہ بھی سننا کم ہو جاتا ہے. اور پوری بدن میں درد ہوتا ہے، بندہ سست ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، یادداشت کم ہو جاتے ہیں میگنیشیم کی وجہ سے، اور مرد حضرات کی کافی کمزوری ہوتی ہے. اور جن لوگوں میں ہڈیوں کے وٹامن کی کمی ہو، زنانہ ہو، میل ہو، 42% لوگوں کے بچے بھی پیدا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ میل میں تو ٹیسٹوسٹیرون لیول کم کرتا ہے، خواتین میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. دوسری طرف جب پیراتھائرائڈ ہارمون زیادہ ہو ہڈیوں کے وٹامن کی کمی کی وجہ سے، تو رینل ٹیبیولز وہاں سے کیلشیم ری ایبزارپشن نہیں ہوتا ہے، تو کیلشیم ایکسکریشن انکریز ہوتا ہے، تو وہاں رینل سٹون گردوں میں پتھری کرتا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کو. پھر جب 16 سال پہ انسان پہنچے، جہاں بھی انسان ہو، مسلمان ہو، لندن میں ہو، جرمنی میں ہو، غیر مسلمان ہو، جہاں میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو 16 سال پہ بندہ جب پہنچے تو بون ڈینسٹی، مضبوطیاں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. 1% خواتین میں، میل میں 6% خواتین میں. جب 30 سال پہ بندہ پہنچے تو 12% ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں مرد حضرات کے، اور 26% خواتین میں. بون ڈینسٹی کا مطلب ایسا ہے کہ کوئی بہت زیادہ درخت ہے، وہ اس کے نیچے ایک درخت رہ جائے تو وہ کبھی نہ موٹا ہو سکتا ہے اور نہ اس کے ہائٹ زیادہ، تو ڈینسٹی کا واپس نہیں آ سکتی ہے. پھر 45 سال پہ جب خواتین پہنچے، اور 50 سے لے کر 55 سال پر مرد حضرات، تو اس میں اسٹیفوروسس شروع ہو جاتے ہیں. اسٹیفوروسس کو بربراپن پختو د اڈو کو وچیدل. تو پھر آ کے یہ تو انگریزوں کا سائنس تھا. ابھی آتے ہیں قرآن حدیث پہ، کیونکہ انسان جہاں بھی ہو اس کے لیے نارمل خوراک ہونا چاہیے، اور وہ منسلوا تھا. اگر منسلوا بنی اسرائیل جمع نہ کرتے تو بھی نہ وٹامن ڈی کی باتیں ہوتی، نہ کولیسٹرول کی، نہ یورک ایسڈ کی باتیں ہوتی، کیونکہ منسلوا صورت عراب ہے، وہ من سفید شہد تھا، رات کو سلوا بٹیرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کو کہا کہ اے یہود، آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں مگر بد خنزیر کی گوشت نہیں کھانا جس پہ اللہ اکبر نہ ہو، بہتا ہوا خون. تو اس نے جب انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے تورات پہ اس پہ بند کیا چربی. پھر قرآن میں سورۃ انعام وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہور، کہ آپ لوگ چربی کھا سکتے ہیں، صرف وہ چربی جو پیٹ کی ہڈیوں سے لگا ہوا وہ انتڑیوں سے. پھر جب اصحاب کہف جس غار میں سو رہے تھے، سورۃ کہف ہے، تو وہ 309 سال تک سو رہے تھے، مگر اس غار کا منہ ایک شمال کی طرف تھا، ایک جنوب کی. قرآن کی مختلف تفاسیر ہے کہ اگر غار کا منہ مغرب کی طرف ہوتا ہو تو 309 سال تک جب اگر اس پہ شعاع پڑتے تو وہ بچ نہ جاتے. پھر یہ سب حدیث اہم ہے،
اور قرآن حدیث میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ بخاری شریف کتاب اللباس ہے، من اسفل من کا بین من الزار فی النار، میرے الفاظ اگر غلط ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، کہ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ٹہنے والا حصہ اسکن جو ہے کہ وہ ظاہر رکھے، تو اس میں اور سے بھی بہت فوائد ہوں گے، تکبر بھی نہیں ہوں گے، مگر ایک پیدا تو ضرور ہے کہ اس میں جلد پر روشنی پڑے اور وٹامن ڈی جلد میں بن کر انتلیوں میں آ کر وہاں کیلشیم جذب کرے، جسم کی مختلف خلیوں کی ضرورت پورا کرے، تو کولیسٹرول زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ وٹامن، یہ کولیسٹرول بون وٹامن میں چینج ہو جائے گا، اس لیے دل کا اٹیک اور فالج کم ہو جائے گا۔ پھر یاد رکھیے کہ ہڈیوں کے وٹامن ہر 14 دن میں کم ہو جاتا ہے اور 70 سے کم نہیں ہونا چاہیے، مگر جب انسان دھوپ میں بیٹھتا ہے اور وٹامن ڈی ساتھ کھاتا ہے تو پھر زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر دماغ کے نسیں پٹ جاتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وٹامن ڈی زیادہ ہو جائے، جب انسانی جسم میں خون کے اندر وٹامن ڈی زیادہ ہو جائے تو وٹامن ڈی بند کرنا چاہیے، سورج کا استعمال منع اور اسٹیرائڈ دینا چاہیے۔ ہمارے لوگ اسٹیرائڈ کھاتے ہیں، اسٹیرائڈ کو ہڈیوں کا دشمن کہتا ہے۔ تو یہ قرآن حدیث جو ہے اس سے کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا حدیث جو پیرو والا حصہ ہے اس پہ، اور پھر کسی پٹھان نے کہا کہ سایہ ہوا ہے، تو زمانگا بدقسمتی دا چکلا پاکستان کے جب ٹریکٹر نہیں تھا، پانی کی مشین نہیں تھا، موبائل، تو لوگ دھوپ میں کام کرتے تھے، اور کسی کے ساتھ کوئی ڈیٹا ہے کہ دھوپ سے پاکستان میں کتنے لوگ مرے ہیں تو وہ مجھے سینڈ کرے۔ وہ دیکھتے ہیں اور بیماریاں بھی ہیں، جینیٹک ڈس آرڈر ہے، کروموسومل ڈس آرڈر ہے، ایج کے ساتھ ہیں، مگر کم از کم میں دنیا میں وہ خاص کر پاکستان میں وہ صحت کے مسائل نہیں مانتا ہو جو سن لائٹ ڈائریکٹ سکن پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ مسائل ہیں۔ ہمارے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں، اس کی گردے خراب ہو گئی، اس کی جگر خراب ہو گئی اور اس کو پی لیا ہو رہے ہیپیٹائٹس بی او سی، کیونکہ اگر وہ بیمار نہیں ہوتے تو اس کو غلط انجیکشن نہیں لیتا، یا اگر حجام والا صفائی کرتے۔ ابھی کرونا آئے ہیں تو کرونا سے خدا کے لیے، کرونا کی خاطر 5 انجیکشن پیے اور پھر دھوپ میں بیٹھا کرے، پھر کیونکہ آج 11 تاریخ ہے تو 11 تاریخ پہ فرسٹ کیس ریکارڈ ہوا تھا پاکستان میں، 1 سال ہوا ہے، تو کوشش کرے کہ کیونکہ دنیا میں جتنا ریسرچ ہوا ہے، تحقیق ہوا ہے کہ جن لوگوں میں ہڈی کے وٹامن کی کمی تھی تو 82% لوگ تھے، اس میں سے 50% لوگ مرے، مگر جن لوگوں میں ہڈیوں کے وٹامن پورا تھے تو اس میں 2% لوگوں کا ڈیتھ ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بون وٹامن صرف نہیں ہے، یہ ہارمون ڈی ہے، یعنی باڈی میں ایسے ریسپٹر جین نہیں ہے جس پہ اس کا اثر نہیں ہے۔ تو کنکلوژن میں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا نکالتے ہیں۔ میرے سب سائنسدانوں کو ایک چیلنج ہے دنیا کی کہ کنکلوژن ٹو ٹرمینیٹ، ختم کرے، پریونشن، روک تھام کرے لامحدود صحت کے مسائل کا، صرف 60 منٹ ہفتے میں سکن پر دھوپ استعمال کرنا ہے، اور محفوظ استعمال یعنی سیف یوز آف سن لائٹ آن سکن ان سمر وتھ فیٹس اینڈ ڈائٹ فار 60 ایئرز، ہیلتھی ویلتھی اینڈ ہیپی لائف۔ یہ اس پاگل ڈاکٹر کا آپ کے لیے میسج ہے۔ سر یہ آپ کا جو بھائی ہے، آپ خاکوٹ سے ہیں، اس بچے کو جب ہم نے چیک کیا تھا تو وہ جولائی کا مہینہ تھا، 2/7/2020، اس کی عمر 40 مہینے کا تھا، اس کا جواد نام ہے، اس پہ تقریباً 12 لاکھ سے زیادہ خرچ آیا تھا۔ آپ لوگوں نے جو یہاں میں نے لکھا ہے، پھر اس نے کہا کہ دماغ کمزور ہے، چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ اسپتال میں اس کا پیدائش ہوا تھا، پھر مگر اس پہ پسینے وہ جو کچھ بھی آتے تھے، تو پھر اس کا جب ہم نے ہڈیوں کا وٹامن ٹیسٹ کیا تھا اس بچے کا، تو اس میں اس وقت ہڈیوں کے وٹامن صرف 10 تھا، کیونکہ اگر جس میں 30 ہوتی پاگل ڈاکٹر دیتا ہے کچھ پیسہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا ہم نے 3000 پہ دوبارہ کیا تھا، کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی 3000 خود خرچہ ہے، 65 تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ اور بھی 65 سے زیادہ ہوتا، مگر کاش یہ کولیسٹرول دیکھیے، یہ اس کی دوسری بار ریڈنگ ہے، 110 تھا کولیسٹرول، ہیموگلوبن اس میں 11 تھا، پہلے جب اس میں کولیسٹرول تھی تو وہ 143 تھا۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ جولائی کا مہینہ ہے 2020 کا، اور اس میں کولیسٹرول یہ 143 تھے، اور ہڈیوں کے وٹامن 10، کیونکہ 50 60 70 سے تو کم نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں نے اس کو دھوپ بتایا تھا تو اس نے دھوپ میں رکھا تھا، مگر کولیسٹرول 110 اور ہڈیوں کے وٹامن 65۔ جب انگریز پیدا ہوتا ہے 60 ہوتا ہے، پاکستانی میں 30 ہوتا ہے۔ جب آ جائے تو آج اس کی ہڈیوں کے وٹامن تقریباً 69 ہے، کولیسٹرول 140 ہے،
ہیموگلوبین 11.5 ہے اور یہ یورک ایسڈ تھوڑا زیادہ ہے، تو ابھی یہ بہتر ہے۔ اچھا اس میں کیا بہتری آئی؟ یہ تھوڑا سا بولتا ہے۔ اچھا پہلے نہیں بول سکتا؟ پہلے نہیں بول سکتا تھا۔ اچھا اور ابھی یہ تھوڑا ہنستا بھی ہے۔ اچھا اور یہ کوشش کرتا ہے کہ میں بیٹھوں اور کسی سے کوئی چیز چھین لوں۔ اچھا ابھی بیٹھ سکتا ہے؟ ابھی بھی کوشش کرتا ہے کہ بیٹھ سکتا ہے۔ پہلے نہیں بیٹھ سکتا تھا، گردن بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اچھا پہلے یہ اس پہ جھٹکا بھی آتا تھا، آپ لوگ پینوباربیٹون بھی دیتے تھے، ٹیگریٹال، ریوٹریل، تو وہ تو ابھی تو نہیں دے رہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی جھٹکے مٹکے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا یہ ایکچولی ریکٹس بچہ تھا، کمزور ہے معشوم، سورے پہ شوے، شدید ہڈیوں کے وٹامن کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ 1000 سے لے کر 5000 یونٹ کسی نے نہیں دیا تھا۔ سن لائٹ ناٹ یوز آن اسکن ان سمر، سپیراتھائرائڈ ہارمون انکریز، سب کچھ بتایا، میگنیشیم کم، زنک استعمال نہیں، تو یہ پورا بتایا تھا۔ اچھا پھر ہم نے اس کو یہ دوائی لکھا تھا، اس میں وائی پاس، زنک، فالیفر، اور یہ ہڈیوں کے 9 دن کے بعد پھر میں نے اس کو دھوپ کا بتایا تھا، یہ 9، تو اس نے دھوپ میں بٹھایا تھا پہلے، مگر اس میں کولیسٹرول کم ہوا تھا، تو اس کو ہم نے کوئی جھٹکے کی دوائی نہیں دیا۔ یہ میرا وہ ہے کہ کوئی جھٹکے کی دوائی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جھٹکے مٹکے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ زنک کیلشیم کم ہو کے دیکھو، یہ دوسری بار تھا 2/11/2020، اس میں بھی جھٹکے کی وائی پاس، فالیفر، ایف اے، ڈایازنک، ارینیک، اس کو کوئی میں نے جھٹکے کی دوائی نہیں لکھا ہے۔ اس کو بھی ہم نے فری دیکھا تھا دوسری بار، آج بھی ہم نے اس سے کوئی فیس نہیں لیا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی جو بچے ہو گئی 1749، یہ تو پرانا نمبر ہے، ابھی تقریباً 2000 بچے ہو گئے، ایک بچے کو انعام ملا ہے، تو انشاءاللہ یہ اور بہتر ہو جائیں گے۔ ابھی بھی میں نے وائی پاس، فالیفر، ایف اے، ڈایازنک اور ایک گروپین، انشاءاللہ پھر 25/5/2021 کو دوبارہ چیک اپ کریں گے۔ سر ابھی آپ لوگ خوش ہیں؟ ہم بہت خوش ہیں۔ آپ کو کتنا امید ہے کہ اور بہتر ہو جائے گا؟ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ یہ تو کسی جرمن کا، یہ ایسے بچوں کو کبھی فزیوتھراپی نہیں دینا، اس کو کبھی مالش نہیں دینا، کیونکہ ان بچوں یا بچیوں کے ہڈیاں کمزور ہوتے ہیں تو وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کو کوئی مالش نہیں دینا، خدا کے لیے مالش نہیں دینا، کیونکہ اس کو میں نے کہا تھا کہ کوئی پاپڑ نہ دے، تو کوئی مالش نہ دے، اور 9 دن کے بعد ہفتے میں کم از کم 3 بار 20 سے لے کر 30 منٹ اسکن پر دھوپ ڈالنا ہے، اور خوراک میں اس کو مکھن، دیسی گھی اور گھر والے چکن کے انڈے دیا کرے۔ تو انشاءاللہ اس کو میں نے جو دیا تھا، یہ جولائی کا مہینہ تھا 2020، ابھی جولائی نہیں آیا ہے، تو میں نے اس کو 10 سے لے کر 18 مہینے کا وہ دیا تھا کہ چلنے کی قابل ہو جائے گی، اور ابھی اس کے تقریباً 10 مہینے پورا نہیں ہوا ہے، کیونکہ جولائی میں ہم نے اس کا چیک اپ کیا تھا، تو اگست ابھی تقریباً اس کی ہو گئی، یہ 7واں مہینہ ہے، تو انشاءاللہ یہ 3 سے لے کر 4 مہینے میں اسکول جانے کی قابل ہو جائے گا۔ اوکے تھینک یو، میں بہت خوش ہوں، کوشش کرے کہ تھینک یو، تھینکس گاڈ۔